ارشد شریف شہید کی شہادت سے قبل بھی اپنے حق اور سچ کے رویے کے سبب عوام میں ان کی بہت قدر و منزلت تھی، مگر ان کی شہادت کے بعد عوام میں ان کی مقبولیت اور محبت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ ارشد شریف کا شمار ان صحافیوں میں ہوتا تھا جنہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی سے دور رکھا، مگر ان کی شہادت کے بعد ان کی فیملی، جس کو ان کی اچانک جدائی کے صدمے کا سامنا کرنا پڑا، ان کی ماں، ان کے بچے، ان کی بیٹی اور ان کی بیوی سب ہی غم سے نڈال ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ ارشد شریف کے حوالے سے شیئر کیا جا رہا ہے، جو عوام کے دلوں میں ان کی یاد اور بڑھا رہا ہے۔ کچھ دن قبل ارشد شریف کی بیٹی کے اپنے والد کے نام ایک خط سامنے آیا تھا، اور آج ہم آپ کے ساتھ ان کی بیوی جویریہ صدیقی کی جانب سے ایک تحریر شیئر کریں گے۔ اپنی اس تحریر میں ارشد شریف شہید کی بیوی اپنی زندگی ان پہلوؤں سے پردہ اٹھایا ہے جن کے بارے میں جان کر پتہ چلتا ہے کہ ارشد شریف صرف ایک بہترین صحافی نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک پرخلوص دوست، ایک مشفق باپ اور ایک بہترین انسان تھے۔ اپنی اس تحریر میں جویریہ صدیقی کا کہنا تھا کہ ارشد شریف صحافت اور مطالعے کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی کے بھی بہت شوقین تھے۔ ان دونوں کے درمیان تعارف اور دوستی کا آغاز بھی 2009 میں یہی مشترکہ کا شوق بنا۔ جویریہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کے اور ارشد دونوں کے پاس DSLR تھا، اور ارشد شریف جویریہ کی فوٹوگرافی سے بہت متاثر ہوئے، اور ارشد نے جویریہ کے اس شوق کو نہ صرف بہت سراہا بلکہ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ صحافت کے ساتھ ساتھ نہ صرف پروفیشنل کیمرہ بھی رکھتے تھے بلکہ اس سے تصویریں بنانے کے ہنر بھی واقف ہے۔ ارشد شریف نے جویریہ کو ان کی 5000 تصاویر کے البم بنا کر تحفے میں بھی دی تھی، اور اسی چیز نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان کے تعلق کو شادی تک لے آیا۔ ارشد ذاتی زندگی پر شہرت کے قائل نہیں تھے، اس وجہ سے ذاتی زندگی کو اپنے پروفیشنل زندگی سے جدا رکھتے تھے۔ جویریہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ دونوں ہی شعبہ صحافت سے وابستہ تھے، مگر ارشد شریف نے کبھی بھی بیوی کی کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی۔ جویریہ صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جب ارشد شریف سے پوچھتی تھی کہ اتنا مشہور ہو کر کیسا لگتا ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ ارشد شریف کی بیوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسکرین پر بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے ارشد شریف ذاتی زندگی میں بہت کم گو تھے، اور ان کی بیگم ان کی بات سے ان کی آنکھوں کے اشارے سے سمجھتی پڑتی تھی، وہ زیادہ بات کرنے کے قائل نہ تھے۔ ان کی بیوہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بہت ڈسپلن انسان تھے، صبح سویرے جاگ جانے کے عادی تھے، وقت کی پابندی ان کی خصوصیات تھی، ان کی سب کے ساتھ وہ بہت شاہانہ مزاج کے عادی تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان کی بھی ایک ملکہ کی طرح رکھا۔ جویریہ صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی وجہ سے ان کا ماننا ہے کہ جو شخص کسی عورت کو ملکہ کی طرح رکھے، اس عورت کو بھی چاہے کہ وہ اس شخص کی بادشاہوں کی طرح تکریم کرے، اور ایسا ہی وہ ارشد شریف کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بہت شاہ خرچ تھے، مہمانوں کے لیے 5 سے 6 ڈشز ان کے گھر میں لازمی بنتی تھی، مہمان کے دروازے تک رخصت کرتے تھے، اور مہمان کو کبھی خالی ہاتھ رخصت نہ کرتے تھے۔ صرف گھر پر ہی نہیں بلکہ مہمانوں اور دوستوں کو گھر سے باہر لے جا کر کھانا کھلانا بھی ان کا ایک بہت بڑا شوق تھا۔ ارشد شریف کی بیوی اپنے تحریر میں لکھتی ہے کہ ارشد کا اپنی ذاتی پر سب سے بڑا خرچہ ان کے مطالعے کی عادت کا ہوتا تھا۔ بین الاقوامی تعلقات، سیاست، تاریخ اور حالات حاضرہ پر کتاب ان کی کمزوری تھی، اور مطالعہ کیے بغیر سونا ان کے لیے ناممکن تھا۔ ارشد شریف کی بیوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارشد شریف کا پالتو کتا، ان کی کتابیں، گھر کی دیواروں سب کچھ موجود ہے، مگر ان سب میں ارشد شریف موجود نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے، اور آنکھ کھلنے پر خواب ختم ہو جائے گا اور سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا۔
کاش جیسے جویریہ صدیقی نے کہا ایسا ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ارشد شریف شہادت کا درجہ پا کر اس وقت جنت میں جا کر بیٹھا ہے، اور ارشد شریف کی بیوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جہنم میں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ان کے خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔